یہ واقعہ شام میں پیش آیا جسے ایک درزی کے مالک نے بیان کیا ہے۔ کہانی کے راوی کہتے ہیں، میں ایک درزی کے کارخانے کا مالک تھا اور میری ایک ہمسائی تھی جس کا شوہر فوت ہو چکا تھا اور اس نے 3 یتیم بچے چھوڑے تھے۔ ایک دن وہ میرے کارخانے میں آئی اور کہنے لگی، اے فلاں، میرے پاس ایک سلائی مشین ہے جس پر میرا شوہر کام کرتا تھا اور ہم اس پر کام کرنا نہیں جانتے۔ میں چاہتی ہوں کہ ان یتیم بچوں کی کفالت کروں۔ کیا میں اس مشین کو آپ کے کارخانے میں لا کر آپ کو کرائے پر دے سکتی ہوں تاکہ مجھے کچھ آمدنی ہو اور میں اپنے خاندان کا پیٹ پال سکوں؟ میں اس کی بات سن کر شرمندہ ہو گیا، اور شرم کبھی بھی برائی کی طرف نہیں لے جاتی، یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا، بہن بالکل، آپ اسے میرے پاس بھیج دیں۔ جب اس نے مشین لائی تو میں نے دیکھا کہ وہ بہت پرانا ماڈل تھا اور کسی کام کا نہیں تھا، لیکن میں اس عورت کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بہن آپ اس مشین کا کرایہ کیا لینا چاہتی ہیں؟ اس نے کہا 3000 لیرہ، اور یہ واقعہ جنگ سے 20 سال پہلے کا ہے۔ میں نے اسے 3000 لیرہ دیے اور مشین کو ایک کونے میں رکھ دیا کیونکہ وہ کسی کام کی نہیں تھی، لیکن میں نے اس کا دل نہیں توڑا۔ ہم 10 سال تک اسی حالت میں رہے۔ ہر مہینے جمیل آتی اور مشین کا کرایہ لیتی، جبکہ مشین کارخانے کے ایک کونے میں پڑی رہتی اور کوئی کام نہیں کرتی تھی۔ 10 سال بعد ہم نے چھوٹے کارخانے سے ایک نئے کارخانے میں منتقل کیا جو قصبے کے کنارے پر تھا۔ جب ہم سامان منتقل کر رہے تھے تو میں نے کہا، جمیل کی مشین بھی لے جاؤ۔ کارخانے کے مینیجر نے کہا، سر ہمیں جمیل کی مشین کی کیا ضرورت ہے، کیوں اسے لے جائیں؟ میں نے کہا، یہ تمہارا کام نہیں، بس اسے لے جاؤ۔ دن اور سال گزرتے گئے، پھر شدید جنگ شروع ہو گئی اور خدا کی قسم اس علاقے میں سب کچھ تباہ ہو گیا سوائے میرے کارخانے کے۔ جنگ کی وجہ سے جمیل سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ہم نے بہت کوشش کی مگر اس کا کوئی پتہ نہ چلا۔ ہر بار جب ہم اس کے نمبر پر فون کرتے تو وہ بند ہوتا۔ میری کارخانے کی مینیجر مجھے چھوڑ کر یورپ چلی گئی۔ 2 ماہ بعد اس نے مجھے فون کیا اور کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آپ اس خواب کو سنیں۔ میں نے پوچھا، وہ کیا خواب ہے؟ اس نے کہا، میں نے خواب میں سنا کہ ایک آواز کہہ رہی تھی، فلاں کو کہو کہ جمیل کی مشین کی برکت سے ہم نے تمہارے کارخانے کو محفوظ رکھا، ورنہ شام میں ہم نے مزار اور مسجدیں محفوظ نہیں رہنے دیں۔ کہانی کا راوی کہتا ہے، میری جلد تک کانپ گئی اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، الحمدللہ، اور خدا کی قسم میرے کارخانے سے ایک سوئی بھی غائب نہیں ہوئی، حالانکہ اس علاقے میں سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ غیرت نیکی کے کام خدا کے غیرت نہیں عبرت
नेकी के काम खुदा के अजाब से बचाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते होंगे कि मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ये बात भी आप लाजमी जानते होंगे कि आज 24 नवंबर है 2025 और दिन सोमवार का है, हफ्ते का आगाज़ है। बिस्मिल्लाह करें, अपनी कमरें बांधें, अपनी नेक और पाक रोज़ियों की तलाश में निकलें, क्योंकि ये भी जो है वो इबादत है, अपना और अपने बच्चों का और अपने अहले खाना का पाकीज़ा रिज़्क से पेट पालना। आपके सामने पाकिस्तान के हालात ज़रूर रखता हूँ, लेकिन उससे पहले एक दरख्वास्त है कि अगर आपने पहली दफ़ा हमारे थंबनेल को क्लिक किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आप फ़र्क महसूस करेंगे, मुझे सपोर्ट करें। और जो मेरे सपोर्टर्स हैं उनका बहुत शुक्रिया। वो ये कर सकते हैं कि वो वीडियो को लाइक कर दें, वो ये कर सकते हैं कि कोई प्यारा सा कमेंट कर दें, वो ये कर सकते हैं कि ये जो उम्मे जमील की कहानी है, जो सच्ची कहानी है, शाम का हाल आपके सामने है, इसको आप लोग फैला दें, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और जो मुझे हर लिहाज से सपोर्ट करना चाहते हैं, 2-3 दिन से जो चैनल है वो बहुत ज़्यादा डाउन है। आप लोग मेरा ख्याल है मसरूफ़ थे, तो वो वीडियो को पूरा देखने की कोशिश किया करें और बकाया जो वीडियोस थी 2-3 दिन की, उन पे भी व्यूज़ पूरा करने की कोशिश करें। सबसे पहले जो हम खबर डिस्कस करेंगे, वो खबर हम डिस्कस करेंगे इमरान खान। इमरान खान ने जेल में बैठ के क्या किया? इमरान खान ने जेल में बैठ के जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे उनका बायकॉट कर दिया। ये वो सीटें थी जिसमें जानबूझकर धक्के से और अपने पपेट्स जो है ना जजेस के ज़रिए पीटीआई के एमएनएस को नाअहल करार दिया गया और उनको तकरीबन 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल की सज़ाएं सुना दी गईं। इमरान खान ने एहतजाजन हुक्म दिया कि किसी भी जो है वो सीट पर इलेक्शन न लड़ा जाए सिवाय एक सीट के, और वो सीट थी NA 129 लाहौर की, क्योंकि यहाँ पे साबिक गवर्नर मियाँ अजहर का इंतकाल हुआ था, जो कि हमाद अजहर के वालिद थे। उस सीट पर आप मुकाबला करें, लेकिन उमर अयूब खान अपनी अना पे डट गए और उन्होंने हरीपुर में इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो हुआ क्या, यानी बड़े फ़ख्र से कहा गया कि हमने इमरान खान पर कांटा लगा दिया है। ठीक है जी, मान लेते हैं आप डाढ़े लोग हैं। इमरान ने जेल से बैठ के निज़ाम पे कांटा लगाया। फिर कल क्या हुआ? कल ये हुआ कि मसाजिद में ऐलान करवाए गए कि खुदा के लिए आकर वोट कास्ट करें। अब यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है। सवाल ये है कि बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ, बड़े इश्तिहारात चले, बड़ी सब्ज़ बसें चली कि बड़ी तरक्की हो रही है। हम मान लेते हैं कि तरक्की हो रही है। सवाल ये है कि नून लीग का अपना वोटर वो घर से नहीं निकला। यानी एक वीडियो चल रही है और एक पोलिंग स्टेशन का डब्बा पलटते हैं तो उसमें से 4 पर्चियाँ गिरती हैं। 4 पर्चियाँ, यानी पूरे पोलिंग स्टेशन पे जो वोट कास्ट हुए वो 4 थे। तो कांटा लगाने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह पाक की है। और यहाँ पे पाकिस्तान में देखा जाए सियासी तौर पे और शख्सी तौर पे तो वो ज़ात इमरान खान की है। इमरान खान ने पूरे सिस्टम पर ही कांटा लगा दिया और एक बार फिर जो है वो फातेह ठहरे। क्यों फातेह ठहरे? लोगों ने उनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा। यकीन करें कि पोलिंग स्टेशंस की वो हालत थी कि जिस तरह जो है वो कुत्ते भौंक रहे होते हैं। कुत्ते वहाँ भौंकते हैं जहाँ पे कोई ना हो। तो पहले तो टीवी चैनल्स ने थोड़ी
دلیری دکھائی کہ جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 5% سے کم ہے، لیکن پھر انہیں جان کے لالے پڑ گئے، حکم آ گیا کہ الو کے پٹھوں 5% بتا رہے ہو۔ پھر ان کو جو ہے وہ زیادہ دکھانا پڑا کہ جی اب 10% ہو گیا، اب 15% ہو گیا۔ یعنی حالت یہ تھی، آپ یقین کریں گے کہ جہاں پہ نون لیگ اکیلی لڑ رہی تھی وہاں پہ بھی فارم 47 بنانے پڑے۔ کیوں بنانے پڑے؟ ووٹ زیادہ دکھانے کے لیے، ورنہ ووٹ تو پڑے ہی نہیں ہے۔ لوگوں نے جو ہے نا وہ گھروں سے نکلنا گوارا بھی نہیں کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ کل چھٹی تھی، یعنی اتوار کا دن تھا، تو سسٹم پہ کاٹا وہ عمران خان نے لگایا، اور وہ بالکل جادو جو ہے وہ ہر طرف جو ہے نا وہ چلا۔ اب لوگ، حالانکہ الیکشن کافی سارے ہو رہے تھے، لیکن لوگ جانتے تھے کہ دو جو ہے نا اس میں حلقوں میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ ایک NA-18 ہری پور، عمر ایوب کی جو اہلیہ تھی وہ الیکشن میں حصہ لے رہی تھی، اور ایک NA-129 وہی میاں اظہر والا حلقہ، جس میں میاں جو حماد اظہر ہیں ان کے کزن میرا خیال ہے چودھری ارسلان، وہ حصہ جو ہے وہ لے رہے تھے۔ وہاں پہ بہت سارے رپورٹر گراؤنڈ پہ تھے، وہ رپورٹنگ کر رہے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ ہری پور میں عمر ایوب کی جو اہلیہ ہیں وہ آگے جا رہی ہیں، کافی آگے جا رہی ہیں، اور لاہور میں جو چودھری ارسلان ہیں ان کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے۔ لیکن بالکل ہر کسی کو توقع تھی، ہر کسی کو پتہ تھا کہ رزلٹس کیا آنے ہیں، وہی رزلٹس ہے۔ اس میں جو اہم بات ہے وہ اہم بات یہ ہے کہ ہری پور، آپ جانتے ہیں کہ ہری پور جو ہے وہ KPK میں ہے۔ 3-4 دن پہلے سہیل آفریدی نے کہا تھا کہ یہاں پہ دھاندلی نہیں ہونے دی جائے گی، اور جو رات کو دھاندلی کرے گا وہ صبح کا منہ نہیں دیکھے گا۔ اب ہری پور میں ننگی دھاندلی کر کے، وہ جو ہے وہ آفریدی کو پیغام دیا گیا ہے۔ ویسے تو 78 سال سے پورا پاکستان جانتا ہے کہ اصل حکومت جو ہے وہ کس کی ہے۔ میں آپ کو کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ حسن نثار صاحب فرماتے ہیں کہ 1947 میں سب سے پہلی چیز جو ہم نے کھوئی وہ تھی آزادی۔ 1947 میں ہم نے اپنی آزادی کھو دی، کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ ملک اپنے ملازموں، جو رائل آرمی کے ملازم تھے، ان کے حوالے کر دیا۔ تو بہرحال جی، سہیل آفریدی کو کھلا پیغام دیا گیا کہ ہم 1971 میں کلین سویپ مجیب الرحمان تھا، شیخ مجیب الرحمان، ہم اس کا کلین سویپ نہیں مان سکتے تو ہری پور کی ایک سیٹ کیا ہے، ہمارے لیے کیا مسئلہ رکھتی ہے۔ بہرحال وہی ہوا، رات گئے، عمر ایوب کی اہلیہ کو جو ہے وہ ہرا دیا گیا، اور نون لیگ جو ہے وہ جیت گئی۔ تو یہ سبق ہے عمر ایوب کے لیے بھی کہ جن کو کہا گیا تھا بائیک آؤٹ کا اور انہوں نے بائیک آؤٹ نہیں کیا، تو انہوں نے مزہ جو ہے وہ چکھ لیا۔ لیکن جس طرح میں نے بتایا کہ یہ ایک سیٹ نہیں تھی، یہ تھا آفریدی کو پیغام کہ عوام کیا ہوتے ہیں، عوام کی طاقت کیا ہوتی ہے، ووٹ کیا ہوتے ہیں، انتخاب کیا ہوتا ہے، تم کس صوبے کے وزیر اعلیٰ ہو، تمہاری کیا حیثیت ہے، وہ سارا جو ہے وہ سہیل آفریدی کو جنہوں نے پیغام دینا تھا انہوں نے جو ہے وہ پیغام دے دیا۔ اب سہیل آفریدی کا کیا جو ہے نا وہ اس پہ رد عمل آتا ہے وہ پتہ چل جائے گا، کیونکہ 2 دن سے وہ اسلام آباد میں صحافیوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور اپنا مقدمہ پیش کر رہے ہیں کہ میں نے سارے قانونی راستے استعمال کیے، لیکن جو ہے وہ کوئی بھی راستہ وہ کام نہیں آ رہا۔ تو یہ واضح پیغام تھا جو ہے وہ سہیل آفریدی کے لیے جو اسے دے دیا گیا، اور عمر ایوب کو بھی میرا خیال ہے اب تسلی ہو گئی ہوگی۔ ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ جو ہے نا، یعنی بات تو پرانی ہے، روایت پرانی ہے، لیکن میرا خیال ہے
اس کا تعلق بھی پاکستان سے تھا. وہ جب بھی کوئی بندہ مرتا نا اسے دفن کرتے تو اسی رات اس کے اہلکار جاتے تو وہ اس کا جو ہے وہ کفن چوری کر لیتے. نیا کفن ہوتا، وہ کسی کام آ جاتا، کہیں پہ لگ جاتا. تو لوگ بہت زیادہ دل میں گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے کہ یار عجیب بادشاہ سے واسطہ پڑا ہے. بہرحال جب وہ بادشاہ مرنے کے قریب آیا نا تو اس نے کہا بیٹے کو کہ کوئی ایسا کام کرنا کہ لوگ مجھے اچھا کہیں کہ یار اس کا باپ بڑا اچھا تھا. بیٹے نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب بیٹے نے کیا کیا؟ بادشاہ مر گیا، بیٹا بادشاہ بن گیا. بیٹے نے یہ کیا کہ اس کا باپ کفن اتارتا تھا. بیٹے نے یہ کیا کہ وہ کفن بھی اتارتا تھا اور جو میت ہوتی اس کے ساتھ بدفعلی بھی کرواتا تھا. ایک مہینہ گزرا کہ لوگوں نے اس کے باپ کی تعریفیں شروع کر دی کہ یار اس کا باپ تو بڑا زبردست تھا، وہ تو چلے کفن اتار لیتا تھا، ہم دوبارہ دفنا دیتے تھے، یہ میت کے ساتھ بدفعلی بھی کرواتا ہے، اس کا باپ بڑا اچھا تھا. جنرل باجوہ گیا نا تو لوگوں نے کہا کہ شکر ہے جان چھوٹی ایک بلا سے، وہ جو سیاست میں حصہ لے رہا تھا. لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ نے عمران خان سے ایک ملاقات میں کہا تھا کہ مجھے آپ لوگ برا بھلا کہتے ہیں، ٹھیک ہے سارا کچھ، لیکن جو آنے کا پلان کر رہا ہے نا، جو آ رہا ہے وہ تم لوگوں کے 14 طبق روشن کر دے گا کہ میں اسے جانتا ہوں اس کی ذہنی حالت کیسی ہے. باجوہ چلا گیا. جنرل عاصم منیر آ گئے اور کفن چور اور بدفعلی والی کہانی وہ فٹ آ گئی اور جو ہے وہ باجوہ کی جو پیشگوئی تھی وہ 100% درست ثابت ہوئی. ہم نے کہا کہ جو ڈی جی آئی ایس ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، جن کے دور میں مار دھاڑ اور اغوا اور سوٹے ڈنڈے ڈی چوک کہ یہ لانتی اگر چلا جائے نا تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. چلا گیا، نئے آ گئے جناب، تو پھر وہی کفن والی کہانی کہ جی وہ تو صرف کفن چوری کرتا تھا. بہرحال یعنی باپ بہت اچھا تھا. اور یہ ہماری سٹوری ہے. ہم پہ اتنا ظلم ہو چکا ہے، ہمارے ساتھ اتنی زیادتیاں ہو چکی ہیں، جو بھی جاتا ہے تو ہم اس پہ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، آنے والے کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ پہلا ہوتا ہے صرف کفن چور، جو بعد میں آتا ہے وہ ہمارے ساتھ خدا نخواستہ بدفعلی بھی کرتا ہے. آخری سٹوری پہ آتے ہیں. آخری سٹوری یہ ہے کہ 20ویں صدی کے سب سے بڑے ولی، سب سے بڑے درویش اور سب سے بڑے شاعر یہ ہیں، اب ہمارے شاعر ہیں پنجابی کے کہ انور مسعود. انور مسعود صاحب کہتے ہیں کہ مجھ سے اگر پوچھا جائے نا کہ دنیا کا سب سے بڑا شاعر کون ہے تو میں بلا مبالغہ کہوں گا کہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمت اللہ علیہ وہ دنیا کے سب سے بڑے شاعر ہیں. اور یقین کریں دنیا میں بڑے شعراء گزرے ہیں، آپ کو شاید شوق نہ ہو، مجھے شوق ہے. اقبال کے پائے کا کوئی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغام ہے، میسج ہے، حرکت ہے، انقلاب ہے. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. ایک چاہے وہ فارسی ہو چاہے وہ اردو ہو، ایک ایک لفظ میں پیغام ہے. وہ جو آپ اسکولوں میں پڑھتے تھے، میں نے بھی پڑھی، لب پہ آتی ہے دعا کبھی علیحدگی میں بیٹھ کے پڑھیں. وہ تو تھا نا روٹین میں 2-3 بچے کھڑے ہو جاتے، ہم ان کے پیچھے کبھی ذرا صرف اس کو ابھی بھی بچے پڑھتے ہیں، صرف اس پہ توجہ دیں کہ صرف اس میں کیا ہے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، صرف اس پہ توجہ دیں کہ وہ کتنی بڑی شخصیت تھے. وہ کیا کہتے ہیں؟
جلال پادشاہی ہو یعنی جب بادشاہت ہو، کہ جمہوری تماشا ہو، بادشاہت ہو یا جمہوری تماشا ہو جو ہمارے ہاں لگا ہوا ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ بادشاہت ہو، جمہوری تماشا ہو، اگر دین کو سیاست سے علیحدہ کریں گے تو بقایا کیا بچے گا؟ چنگیز خان، چنگیزی۔ اللہ کے نشتر ہیں، تیمور ہوں یا چنگیز، اللہ جب کسی قوم کو گرپ کر لیتا ہے، گرفت کرتا ہے، پکڑتا ہے، تو وہ اس پہ چنگیز، تیمور، بخت نصر مسلط کر دیتا ہے۔ وہ آج کل ہم پہ جرنیلوں کی صورت میں مسلط ہیں، جنہوں نے پھر رات کو ننگا ڈانس کیا، ننگا اور ڈسکو ڈانس، بریک ڈانس، مائیکل جیکسن والا ڈانس ضمنی الیکشن میں۔ اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل مارکیٹ میں ایک تھیوری پھینکی جا رہی ہے، یہ جمہوریت فضول ہے، یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہاں پہ خلافت ہو، یہاں پہ بادشاہت ہو، یہاں پہ ایک شخص کے پاس اختیار مطلق کو وہ ترقی کروا سکتا ہے، پھر نوجوان نسل کو اس جو ہے نا وہ الیکشن پروسیس سے جو ہے نا وہ متنفر کرنا کہ یار اس سے کیا ہوتا ہے، یعنی یہ سائیکی سمجھیں، سائیکی۔ بات ایک سیٹ کی نہیں ہے، بات 2 سیٹوں کی نہیں ہے، بات نفسیات کی ہے۔ یہ جو نوجوان سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، یہ جو ہر سال لاکھوں نوجوان شناختی کارڈ بنوا کے بڑے شوق سے ووٹ ڈالتے ہیں اور وہ عمران خان کے سپورٹر ہیں، ان کے دل میں الیکشن پروسیس کے لیے نفرت پیدا کی جا رہی ہے کہ ان کا الیکشن پروسیس سے، ان کا پرچی سے اعتبار اٹھ جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہاں دین، یہاں اخلاقیات، ابھی جمیل کا آپ کو واقعہ سنایا، ایک طرف گھوڑے مربے کھا رہے ہیں سیب کے، اور دوسری طرف 2 کروڑ بچے کو خوراک نہیں مل رہی، وہ غذائی قلت کا شکار ہیں۔ تو یہ اس نظام پر عدم اعتماد کہ جی یہ آپ لوگ، کیونکہ پرچی جو ہے وہ عام لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، پرچی جو ہے وہ ریڑھی والے کے پاس، نائی کے پاس، دکاندار کے پاس، ٹیچر کے پاس، موچی کے پاس، سب کے پاس ایک پرچی ہوتی ہے، اور وہ ڈالاتے ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ امرہم شورا بینہم، اگر میں نے غلط پڑھا ہے تو معاف کر دیں، میں قاری نہیں ہوں، کہ مشورے سے اپنا حکمران بناؤ۔ لیکن پہلے تھوڑا پردہ ہوتا تھا، 10,000 ووٹ بھگتا دیے، 20,000 ووٹ بھگتا دیے، اب ننگا ڈانس ہے، ننگا ڈانس۔ اور اس کے دفتر کے سامنے خندقیں، یعنی ارد گرد خندقیں کھود دی جاتی ہیں، جو پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں ان کو باہر نکال دیا جاتا ہے، شیخ آغا سرور جیسے رپورٹر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، میڈیا پہ کنٹرولڈ جو ہے وہ نتائج دیے جاتے ہیں۔ تو اس کا مقصد ایک ہے کہ تم 25 کروڑ کا اس ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کے سیاہ و سفید کے ہم مالک ہیں۔ اس کا مولوی ہو، اس کا پروفیسر ہو، اس ملک کا ٹیچر ہو، اس ملک کی سول سوسائٹی ہو، اس ملک کے ججوں، اس ملک کے وکیلوں، وہ ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ Who the hell are you؟ لیکن تشریح کس بات کی ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے
تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ آپ مجھے بتائیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاست نہیں کی؟ وہ مدینہ کے امیر نہیں تھے؟ اس کے بعد 4 خلفاء، انہوں نے سیاست نہیں کی؟ وہ سربراہ نہیں تھے حکومت کے، مملکت کے؟ اور کتنے بر اعظموں تک پھیلائی سلطنت، روم کو الٹ دیا، فارس کو الٹ دیا۔ کیوں؟ کیونکہ دین علیحدہ نہیں تھا سیاست سے، سیاست سے دین علیحدہ نہیں تھا۔ جب بھی جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔